بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا یہ محض ایک عبادت ہے یا اس وقت میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے؟ اکثر لوگ نیند کی مٹھاس کے باعث فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس وقت کی حقیقت جان لیں تو شاید آپ سونے کا نہیں سوچیں گے۔ یہ کہانی تب شروع ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات آسمانوں کی سیر کروائی، تو لمحہ جب زمین اور آسمان کے فاصلے مٹ گئے اور اللہ نے اپنے حبیب کو وہ انعام دیا جو کبھی کسی امت کو نہیں ملا۔ نماز عبادت میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر بار بار درخواست کی گئی، یہاں تک کہ 5 رہ گئی، مگر اجر جو ہے وہ 50 کا ہی رہا۔ 5 نمازوں میں سب سے زیادہ آزمائش والی نماز فجر ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب نیند سب سے گہری ہوتی ہے اور نفس ہمیں سونے کے بہانے دیتا ہے، لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آسمان پر ایک حیرت انگیز منظر ہوتا ہے۔ فرشتے زمین پر اتر رہے ہوتے ہیں، نیکیوں کے دفتر کھل رہے ہوتے ہیں اور قسمت کی چابی گھمائی جا رہی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ کچھ لوگ ساری رات جاگ کر بھی تھکن کا شکار رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ چند گھنٹے کی نیند کے باوجود دن بھر چکوچوند رہتے ہیں۔ یہ سب فجر کے راز کے کرشمے ہیں۔ دوستو، ایک مشہور قول ہے کہ دوبارہ مت سو جانا۔ یہ الفاظ بس یوں ہی نہیں ریپیٹ کیے گئے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں ایک خاص راز چھپا ہوتا ہے، ایک میسج جو صرف وہی سنتے ہیں جو بیدار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے فرشتے فجر اور عصر کے وقت اپنی ڈیوٹیز تبدیل کرتے ہیں، یعنی کہ جب وہ اللہ کے حضور جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، اے رب، جب ہم آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ واپس گئے تب بھی وہ تیری عبادت میں تھا۔ وہ انسان ذرا سوچئے، اگر ہر روز اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں یہی گواہی دی جائے کہ یہ میرا بندہ فجر کے وقت بھی جاگ رہا تھا، میری عبادت میں مصروف تھا، تو کیا یہ ایک عام سی بات ہوگی؟ اگر آپ دیکھیں تو فجر کے وقت زمین پر آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے، جو دن بھر جو توانائی دینے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس تازہ ہوا اور قدرتی انرجی سے محروم رہ جاتے ہیں اور دن بھر تھکن، سستی اور چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ سوتے رہیں گے اور اپنی قسمت کو بے بسی سے دیکھیں گے، یا پھر آپ بیدار ہوں گے، ان انعامات کو اپنے حق میں لکھوائیں گے۔ جو لوگ فجر کی طاقت کو جان لیتے ہیں
ان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آتی ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہی لوگ خوش رہتے ہیں اور وہی لوگ اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب فیصلہ خود کریں کہ آپ اگلی فجر کو بھی ضائع کر دیں گے یا آج سے ہی نماز فجر پڑھنے کی اپنی نئی زندگی میں پڑھنے کا آغاز کر دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا اور ایسے ہی میرے ویڈیوز کو سنتے رہیے گا اور دوسروں کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ سب کو مدد مل سکے۔